نوجوان لڑکی جو تھی وہ مجھ سے بڑی متاثر ہوئی اور اس نے ایک بار تنہائی میں مجھ سے ملاقات کر کے مجھ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تم میرے والد کا دین قبول نہیں کرتے اور وہ اتنی تمہیں مطلب ہے کہ نعمتوں کے وہ لالچ دیتا ہے، اتنی دولت دکھاتا ہے اور میرا بھی ہاتھ تیرے ہاتھ میں دیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اپنے دین سے منحرف نہیں ہو رہے ہو؟ تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میں تیری خاطر دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لڑکی کو بڑا ترس آیا، اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ چاہتے کیا ہو، یہاں رہنا چاہتے ہو یا اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے اپنے وطن جانا ہے اگر کوئی سبیل بن جائے تو۔ چنانچہ اس لڑکی نے مجھے ایک سمت بتائی کہ یہ جو تارا ٹمٹما رہا ہے اس تارے کی سمت چلے جاؤ تو یہ تمہاری مطلب اسی طرح منزل ہے، رات کو سفر کرنا، دن کو چھپ جانا، اور اس طرح مطلب میں بات بنا لوں گی کہ یہ فرار ہو گئے۔ چنانچہ عمر کہتے ہیں کہ میں چل پڑا اور 3 راتیں میں اسی طرح سفر کرتا رہا، دن کو چھپتا رہا۔ چوتھا جب دن آیا اور میں ایک جگہ چھپ کر پڑا تھا کہ مجھے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آنے لگی۔ میں سہم گیا کہ ہو نہ ہو بادشاہ روم کے سپاہی پہنچ گئے اور اب پکڑے گئے۔ لیکن جب میں نے ان سواروں کی طرف نظر ڈالی اور ان پر جیسے میری نظر پڑی میں حیران رہ گیا کہ یہ تو میرے وہی 8 ساتھی ہیں کہ جن کو بادشاہ نے میری نگاہوں کے سامنے شہید کرا دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے پہنچ گئے، اور یہ سفید گھوڑوں پر سوار تھے، کچھ اور بھی لوگ ان کے ساتھ تھے۔ میں اسی ششو پنج میں تھا کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں، یا بیداری میں میرے سامنے یہ منظر ہے کہ مجھے میرے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا کہ کیا تم ہی عمر ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں میں ہی عمر ہوں، لیکن یہ تم کیسے آ گئے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل جاگ رہا تھا، مجھے یقین ہو گیا میں جاگ رہا تھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور شہید زندہ ہوتے ہیں، ہمیں بس وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ان لوگوں نے سزائے قتل دی تو تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی تھی، پھر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم سیدھے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور چونکہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے تو ہم اور دوسرے شہداء اللہ سے اجازت لے کر ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اے عمر ذرا میرا ہاتھ پکڑ لو اور آ جاؤ، تو ہاتھ پکڑ کے مجھے میرے ایک ساتھی نے گھوڑے پر بٹھا دیا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ اچانک راستے میں میرے ساتھی نے مجھے گھوڑے سے دھکیل دیا، میں نیچے گرا تو مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی، ایک دم جب میں نے دیکھا تو میرا گھر سامنے ہی تھا۔ یہ سچا واقعہ ہے جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح الصدور میں ابن عساکر کے حوالے سے لکھا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، ان نوجوانوں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، شہید تھے، اور ایک ان میں غازی تھا، اور دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر کتنا کرم فرمایا۔ تو جو اللہ کی راہ میں سفر کرتا ہے اور پھر وہ شہید ہوتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کو یہ درجے ملتے ہیں، اور جو راہ دنیا میں سفر کرتا ہے، جیسے عام طور پر ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مطلب میں بہت مال کماؤں، کوئی لندن جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی جاپان میں پڑا رہتا ہے، کوئی جرمن میں جاتا ہے، پھر بسا اوقات معذرت کے ساتھ ان بیچاروں کی سڑی ہوئی لاشیں کارگو کے ذریعے پہنچتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ رزق حلال کے لیے جد و جہد نہ کریں، لیکن میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تم امریکہ کافروں کے ملک میں دولت کمانے جاتے ہو، تو کیا جو خدا تمہیں امریکہ دینے پر قادر ہے امریکہ میں، وہ کراچی میں تمہیں روزی نہیں دے سکتا؟
جو تم اپنا سب کچھ کافروں کے حوالے کر رہے ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں جانا ناجائز ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مطلب اپنی دنیا کو بنانے کے لیے اپنی ذات کو کافروں کے حوالے کر دیتے. دیکھو ہزارہا نوجوان کافروں کے ہاتھ میں نہیں پل رہے. کوئی امریکہ میں، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی میں، کوئی کہاں زیر تعلیم نہیں ہے کافروں کے. اسلام اور دین یہ تو سوچ کسی کی بھی نہیں، یہ کسی کی فکر ہی نہیں کہ میرے دین کا کیا ہوگا، میرے اسلام کا کیا ہوگا. بس ہر ایک اس چکر میں ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے، میرا مستقبل روشن ہو جائے یا میرے لاڈلے کا مستقبل روشن ہو جائے. میں نہیں کہتا کہ اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کوئی نہ کرے، بے شک آپ روشن مستقبل کی فکر کریں، لیکن مستقبل جس کو آپ مستقبل کہتے ہیں وہ اپنے پلے نہیں پڑتا. آپ جس کو مستقبل کہتے ہیں وہ چند سالوں پر منحصر ہے، اور جس کو میں مستقبل سمجھاؤں اگر میری غلطی نہیں ہے وہ ہے عالم برزخ، وہ ہے قبر جو مستقبل میں ہمیں پیش آئے گی، اور وہاں ہزاروں سال گزارنے ہیں تو اصل مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کسی کو نہیں. تو اس چھوٹے سے مستقبل کو جو آپ روشن کر رہے ہیں، جو مختصر سی زندگی سے جس کا تعلق ہے، چلیے اس کو بے شک آپ روشن کرتے رہیں، اس کا چراغ جلاتے رہیں، اس کے لیے روشنی بہم پہنچاتے رہیں، لیکن خدا کے واسطے آپ اپنے اصل جو قبر کا مستقبل، قبر آنے والی مستقبل میں اس مستقبل کے روشن کرنے کی فکر کیوں نہیں کرتے. میں آپ کو ہمارے شہر کراچی کا ایک انتہائی دل سوز واقعہ سناتا ہوں، بڑی عبرت ہے اس میں. اسی روشن مستقبل سے متعلق یہ بات ہے. ہوا یوں کہ ایک صاحب بیچارے چھوٹی سی پرچون کی دکان کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے محنت کی اس میں اور کچھ ترقی ہوئی. ان کا ایک نوجوان ایک بچہ تھا جو اب بڑا ہوا تھوڑا. باپ اس کے مستقبل کو روشن کرنے کی خواہش میں لگا تھا کہ کسی طرح میرا بیٹا جو ہے وہ خوب پڑھے لکھے، پھر امریکہ جائے اور ڈاکٹر بن کر آئے، اور میرا بچہ جو ہے وہ جب ڈاکٹر بن کر آ جائے تو اپنی ذاتی کلینک کھولے، اپنا دواخانہ کھولے، اور بس اس کا مستقبل روشن ہو جائے اور میرے بڑھاپے کا بھی سہارا بن جائے، مال دولت کی فراوانی ہو اور بس عیش و عشرت کے ساتھ ہم رہیں. خیر، اس باپ نے پیٹ کاٹ کر اپنے بچے کو پالا پڑھایا. پھر اس کی یہ آرزو بھی پوری ہوئی کہ اس کا بیٹا امریکہ بھی پہنچا. اے کاش کوئی مدینے کی بھی آرزو کرتا. لیکن مستقبل روشن چونکہ کرنا تھا تو وہ امریکہ میں ہو سکتا ہے، مدینے میں تھوڑی ہو سکتا ہے. مدینہ تو یہ مطلب صوفیوں کا